میں ایک مرتبہ برج الخلیفہ کے پاس لکڑی کے بینچ پر بیٹھ کر فاؤنٹینز کا نظارہ کر رہا تھا۔ فاؤنٹین سے پانی کی لہریں رقص کر رہی تھیں۔ سیاح ان کو دیکھنے میں مشغول تھے کہ ایک 90 سالہ دراز کا بزرگ، گالوں پر سرخی، چہرے پر چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی، منہ پہ خوبصورت مونچھیں سجی ہوئی، میرے قریب آئے تو میں احتراماً ان کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی تو انہوں نے محبت بھری نظروں سے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کی وضاحت سے مجھے وہ قبائلی سردار لگے۔ انہوں نے مجھ سے انگریزی میں پوچھا، آپ بیٹا کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں۔ تو انہوں نے پھر اردو میں کہا کہ میں بھی پاکستانی ہوں اور میرا تعلق بھی بلوچستان کے شہر زیارت سے ہے، اور میں نے اپنی جوانی کے دن وہاں پر ہی گزارے ہیں۔ میں اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ آج کل میں مستقل طور پر فرانس میں رہتا ہوں۔ دبئی مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں سردیوں کے 3 ماہ یہاں آ جاتا ہوں۔ میں غلطی سے ان کی عمر پوچھ بیٹھا۔ وہ کہنے لگے کہ کچھ عمر تو میری اپنی تھی اور کچھ میری بیوی کی دعا کی مرہون منت ہے کہ میں ابھی تک سلامت ہوں۔ میں نے بڑی حیرانی اور تجسس سے پوچھا کہ سردار صاحب، میں نے ماں کی دعا کا ذکر تو سنا تھا، لیکن کسی شخص سے بیوی کی دعا کا ذکر میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ سردار صاحب مسکرائے تو میں نے کہا، میں بھی کئی مرتبہ بلوچستان جا چکا ہوں اور میرے وہاں کے کچھ لوگ بھی بہت سے دوست ہیں۔ میں نے تو ان کی ملاقاتوں اور ان کے بود و باش اور روایات سے یہی محسوس کیا کہ بلوچ سردار تو بڑے انا پرست ہوتے ہیں۔ بیوی کی تعریف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ تو برملا ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ سردار صاحب کے چہرے پر پرسکون لہریں رقص کرنے لگیں۔ وہ کہنے لگے، آپ کو برخوردار کیا بتاؤں کہ فرانس میں رہتے ہوئے بھی اس کا انداز خالصتاً قبائلی اور مشرقی خواتین جیسا تھا۔ وہ ایک ذہین اور مردم شناس خاتون تھی۔ اس کا ایک فقرہ مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ شرم و حیا کی کشش حسن سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے مرد اپنی پسند کی عورت سے چھو کر گزرنے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ سردار صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر یہ شعر پڑھا، وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں۔ کہنے لگے اس کی محبت اور دلداری نے مجھے قبائلی اور خاندانی لڑائیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ میں نے دراصل اس کی ذہانت کی وجہ سے بھرپور زندگی کا لطف اٹھایا۔ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، لیکن اس میں انا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ مجھے اکثر کہتی تھی، سردار صاحب، میں نے اپنے گھر میں انا پرستوں کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے۔ انا کی جنگ وہ جنگ ہے جس میں انسان جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ سردار صاحب، آپ ہرگز انا کا قیدی نہ بننا۔ انا کی جنگ میں جیت کر بھی لوگ ہار جاتے ہیں۔ گھر میں اس کی موجودگی کی وجہ سے فضا مثبت سوچ سے معطر رہتی تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ اس کے چہرے پر بہار آ گئی ہو۔ اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا۔ وہ ہر کام چھوڑ کر میرے پاس آ بیٹھتی۔ وہ میرے قریب بیٹھ کر پوچھتی کہ میرے سردار، آپ کا دن آج کیسے گزرا؟ تو میرے چہرے کی تھکن فوراً دور ہو جاتی اور میرا خون میری رگوں میں تیزی سے گردش کرنے لگتا اور میں اپنے آپ کو توانا اور جوان محسوس کرنے لگتا۔ وہ جب بھی میرے چہرے پہ سٹریس محسوس کرتی تو ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح اپنا نسخہ دہراتی۔ اس کا سٹریس دور کرنے کا جو نسخہ تھا وہ نہ مجھے کتابوں میں نظر آیا اور نہ فارمیسی کی دکانوں پر مجھے ملا۔ وہ کہتی کہ جب بھی کوئی فرد اینزائٹی یا سٹریس محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کچھ وقت اپنے دوست کے کاندھے پہ سر رکھ لے
یا کسی معصوم کے سینے سے لپٹ جائے تو اس کا وہ سٹریس اس کا دوست اس طرح چوس لیتا ہے جس طرح سانپ کا زہر جوگی کا منکا یا پتھر چوس لیتا ہے۔ جب بھی وہ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتی تو وہ مجھے کہتی آپ کمرے میں آرام فرمائیں، اور میرے ساتھ میرا 3 سالہ بیٹا سینے پر لٹا دیتی۔ یقین کریں جب میں سو کر اٹھتا تو میرے غم اور پریشانی کی حدت کم ہو جاتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ جس مرد کو اپنی بیوی پر بھروسہ ہو تو اس کی کارکردگی قابل دید ہوتی ہے اور اس کی عمر میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اسے کسی اور برکت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم یافتہ، مہذب، شائستہ اور جنگ و جدل والے ماحول سے پاک دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی جس شخص کو اچھی سوچ کے حامل معاشرے میں رہنا نصیب ہو اس کو کسی نصیحت اور تربیت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میں نے بھی اس کی اس تجویز پر بچوں کو آسٹریا بھیجا اور انہوں نے وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ میرے بچے جوان ہوئے، شادیاں کیں، لیکن انہوں نے ماں کے انداز محبت کو کبھی نہیں بھلایا۔ وہ کئی دہائیوں سے فرانس میں آباد ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ان کا انداز گفتگو اور حسن سلوک بالکل وہی ہے جو ان کی ماں کا تھا۔ ان کی ماں اپنی ایک شدید خواہش کا اظہار کیا کرتی تھی کہ سردار صاحب میری خوش قسمتی ہوگی اگر آپ کے ہاتھوں سے مجھے دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ سے پہلے مروں۔ میں اس کی خواہش پہ مسکراتا تھا اور بچوں سے کہتا کہ تمہاری ماں یہ مذاق کرنے سے باز نہیں آتی، لیکن اللہ نے اس کی خواہش کو قبول کیا اور وہ 10 سال پہلے اللہ کی رحمت میں چلی گئی۔ دراصل اس کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ میں ابھی تک نہ صرف زندہ ہوں بلکہ میرے سارے اعضائے رئیسہ بھی بالکل اپنی اصلی حالت میں ہیں۔ اتنی دیر میں سردار صاحب کا بیٹا آ گیا تو وہ کھڑے ہوئے، میرے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو شاد و آباد رکھے، یہ دنیا بڑی قابل دید ہے، تم بیٹھو میں چلتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں اور اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم شادیاں کرتے ہیں خوشی، مسرت اور شادمانی کے لیے، اولاد پیدا کرتے ہیں محبت کے اثاثے بانٹنے کے لیے۔ اگر شادی کا اصل مقصد ہی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو ہماری ساری مشقتیں اور کوششیں رائے گاں گئیں۔ جس گھر میں محبت کرنے والے موجود ہوں سمجھ لیں وہاں ہر زہر کا تریاک موجود ہے۔ بڑھاپا ہو یا جوانی، اس کا تعلق عمر سے نہیں بلکہ ذہنی کیفیت سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جس گھر میں محبت کی حکمرانی ہوگی وہاں بڑھاپا بھی دیر سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔